السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے زندگی میں بہت سارے عصا، بہت ساری لاٹھیاں دیکھی ہوں گی، مگر آج ایک جنتی لاٹھی کی بات کرنی ہے۔ ایک ایسی لاٹھی، ایک ایسا عصا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے اور بڑی ہی انوکھے انداز میں آیا ہے۔ وہ جنتی لاٹھی کس کے پاس تھی، اس لاٹھی سے کیا کیا کام ہوتے تھے اور اس لاٹھی کے کیسے کیسے کمالات تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت پرانی ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک بعد دیگر بطور میراث ملتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب یہ لاٹھی ملی جو قوم مدین کے نبی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے تو اللہ تعالی نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت سے مشرف فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے جو کلام کیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے جو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 اور 18 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یعنی اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ معارب اخرى دوسرے کی، اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے کیا کیا کام کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لاٹھی سے کون کون سے کام لیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے کہ نمبر 1 اس لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اور نمبر 2 اس لاٹھی سے بات چیت کر کے دل بہلانا، نمبر 3 دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، نمبر 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، نمبر 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، نمبر 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، نمبر 7 ضرورت کے وقت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، نمبر 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ سارے کام لیا کرتے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اس کو ہدایت کرنے کے غرض سے وہاں تشریف لے گئے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا تو آپ کے اس لاٹھی سے، اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا۔ 3 معجزات جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ان میں پہلا معجزہ یہ ہے کہ عصا اژدہا بن گیا، یعنی لاٹھی سانپ بن گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگروں کے سامان لے کر جمع ہو گیا، ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں، رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں تمام سانپ بن کر
پورے میدان پر ہر طرف دوڑنے لگی اور پورا مجمع ڈر سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح پر گھمنڈ و غرور کرنے لگے۔ سارے لوگ جوش میں خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنے اسی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دی۔ اب یہ لاٹھی ایک زبردست بہت بڑا اژدہا بن گیا، یعنی سانپ بن گیا۔ یہ ہیبت ناک سانپ جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں اس پورے واقعہ کو پارہ نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم عصا نیچے ڈالو یا پہلے ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ جہاں بھی آ جائے تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہ تھی جنتی لاٹھی کی وہ حیرت انگیز داستان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی تھی، جو کبھی سانپ بن کر دشمنوں کو خوف زدہ کرتی تو کبھی سمندر کو چیر کر راستہ بناتی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔